السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ اپنے فائدے حاصل کرنے کے لیے لوگ آ جائیں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں ان چوپائے جانوروں پر جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں، بس تم خود بھی اس میں سے کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ، پھر اپنا میل کچیل وہ لوگ دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الحج سورہ نمبر 22 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 28 اور 29 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، سورۃ الحج ہے یہ، اور اس سے پہلے جو کل ہم نے آپ کے سامنے درس پیش کیا تھا اس میں ہم نے یہ بتلایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے ابراہیم خلیل اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دیجئے تاکہ لوگ آپ کے پاس پیدل چلتے ہوئے بھی یا دبلے پتلے چھڑیرے بدن والے اونٹوں پر سوار ہو کر کے بھی دور دراز کے علاقے سے تمہارے پاس حج کرنے کے لیے آئے۔ گویا اس آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ آپ اے ابراہیم لوگوں کے درمیان اعلان کر دیجئے تاکہ لوگ دور دراز علاقوں سے کعبۃ اللہ کی طرف آئیں حج کرنے کے لیے، اب اسی کا ذکر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے تاکہ دور دراز علاقوں سے اطراف عالم سے لوگ پیدل چلتے ہوئے یا اپنی سواریوں پر سوار ہو کر کے آپ کی طرف یعنی کعبۃ اللہ کی طرف حج کرنے کے لیے آئے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ لوگ اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کعبۃ اللہ میں حاضر ہو جائیں۔ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، وہ کعبۃ اللہ میں اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کیسا فائدہ؟ دنیاوی فائدہ بھی اور دینی فائدہ بھی۔ سامعین کرام، دینی فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی حج کرنے کے لیے بیت اللہ کا سفر کرتا ہے اور بیت اللہ پہنچتا ہے تو وہاں پر نماز پڑھتا ہے، طواف کرتا ہے، کعبۃ اللہ میں قیام کرتا ہے، حج و عمرہ کے مناسک ادا کرتا ہے۔ ان نیک عملوں کو انجام دینے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کا حقدار بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بن جاتا ہے۔ یہ دینی فائدہ ہوا، اخروی فائدہ ہوا۔ اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے دنوں میں کاروبار کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ کاروبار بھی کر لیتا ہے تو شریعت نے اس کی کمپلیٹ اجازت دی ہے۔ ابھی حج کرنے کے لیے گیا، بہت سارے جانور قربانی ہوتے ہیں، اونٹ، بکرے، دمبے، اگر کوئی آدمی اسی کی تجارت کر لے نو پرابلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 198 میں کہا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، دیکھو لوگوں، تم لوگوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم لوگ حج کرنے کے لیے جاؤ تو تجارت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ ایک آدمی یہاں سے نکلا کہ ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پر اس کا جو ہے لوگوں سے جو ہے کنیکشن ہے، وہاں پر جا کر کے اگر وہ کچھ سامان خریدتا ہے اور بیچ دیتا ہے تو شریعت نے اس میں اس کو کوئی گناہ نہیں کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ ابراہیم آپ لوگوں کے درمیان حج کا عمومی اعلان کر دیجئے تاکہ لوگ اطراف عالم سے سواریوں پر سوار ہو کر یا پھر پیدل چلتے ہوئے آپ کے اللہ کی اس گھر کعبۃ اللہ کی طرف آئیں، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہو جائیں، یعنی حج کرنے کے لیے۔ اب وہاں پر دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور جو چوپائے جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دے رکھے ہیں ان چوپائے جانوروں پر وہ مقرر دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے۔ سب سے پہلے دیکھیے یہاں پر بہیمۃ الانعام کا ذکر ہے، بہیمۃ الانعام۔ بہیمۃ الانعام سے اہل علم کے مابین یہ بات بالکل معروف ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ بہیمۃ الانعام سے مراد 4 طریقے کے 8 جانور ہے. اونٹ، اس کا میل فیمیل، یہ بہیمۃ الانعام میں آتا ہے. گائے اور بیل، یہ بہیمۃ الانعام میں آتا ہے. بکرا بکری جس کو چھیلا چھیلی کہا جاتا ہے، یہ بھی بہیمۃ الانعام میں آتا ہے. اور بھیڑ دمبا جو ہمارے یہاں بکرا کہلاتا ہے، یہ بھی بہیمۃ الانعام میں آتا ہے. تو یہ 4 طریقے کے 8 جانور ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ثمانیۃ ازواج 8 قسم کے جوڑے ہیں. اونٹ کا میل فیمیل، گائے کا میل فیمیل، بکرا بکری اور بھیڑ بھیڑی، یہ 8 طریقے کے جانور ہیں. اس کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور مقررہ دنوں میں جو چوپائے جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو میسر کیے ہیں ان پر اللہ کا نام لے. اللہ کا نام لے کیا مطلب؟ ان کو ذبح کرے. اللہ کا نام لے، اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرتے ہیں. بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرے. تو بہیمۃ الانعام سے مراد یہی 4 قسم کے 8 جانور ہیں. اور راجح قول کے مطابق انہی 8 جانوروں سے قربانی کرنا چاہیے. اس کے علاوہ نوا کوئی جانور نہیں ہوگا، یا تو اونٹ، یا تو گائے بیل جو 2 قسم کا ہوا، یا تو چھیلا چھیلی، یا پھر بکرا بکری. ان 8 قسم کے میل فیمیل سے ہم قربانی کر سکتے ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جگہ پہ فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لے. عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان چوپائے جانوروں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کر رکھے ہیں. تو یہاں پر ایام معلومات سے مراد بالکل تحقیقی اعتبار سے ایک 10 ذی الحجہ جو قربانی کا دن ہوتا ہے، اور اس کے بعد 11 12 13، ایک 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد 11 12 13، یہ کیا ہے؟ ایام معلومات ہے. گویا قربانی کے ایام کتنے ہوئے؟ 4 ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر ایام معلومات کہا ہے، اس سے مراد ایام تشریق ہیں. تفسیر ابن کثیر کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، انہوں نے یہاں پر جو ایام معلومات ہے، اور سورہ بقرہ میں ایام معدودات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنتی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. گنتی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایام معلومات، اور مقرر دنوں میں جو چوپائے جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دے رکھے ہیں اس پر اللہ کا نام لے کر کے ان کو ذبح کرو. تو ایام معدودات کی تشریح میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر ہے کہ ایام معدودات سے مراد یوم النحر اور اس کے بعد 3 دن، یعنی 10 ذی الحجہ، اس کے بعد 11 ذی الحجہ، اس کے بعد 12 ذی الحجہ، اور اس کے بعد 13 ذی الحجہ. یہ 4 ایام ہیں جن میں اللہ کا ذکر و اذکار بھی کرنا ہے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ خوب اللہ کا ذکر کرتے ہیں. 4 ایام میں جو قربانی کے جو 4 ایام ہوتے ہیں 10 11 12 13 کے اثر تک ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ ہم آپ کو بتلا دیں کہ فقہ حنفی کی مشہور معروف کتاب ہدایہ، اس کے ہدایہ اولین ہدایہ آخرین، یہ 2 جلد ہے، ہدایہ اولین اور ہدایہ آخرین. ہدایہ آخرین کے پیج نمبر 430 پر یہی بات کہا گیا ہے کہ یہاں پر ایام معلومات سے مراد 10 ذی الحجہ، 10 کے بعد 11 12 13، یہ 4 ایام ہیں. محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس میں بھی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایام معلومات سے جو انہوں نے تفسیر کی ہے، اس سے مراد ہے 10 ذی الحجہ، اس کے بعد 11 12 13، یہ 4 دن. محترم سامعین کرام، جب یہ بات ثابت ہو گیا کہ ایام معلومات سے مراد 10 ذی الحجہ ہے اور اس کے بعد 11 12 13 ذی الحجہ ہے، تو ان 4 دنوں کے اندر کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور خصوصیت کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ قربانی بھی آپ کرنا ہے. اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ 10 ذی الحجہ کو بھی کر سکتے ہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں، 13 کو عصر کی نماز سے پہلے تک کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا
وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ دیکھیے قرآن کریم کے الفاظ بالکل واضح ہیں، بالکل کلیئر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گنتی کے جو دن ہیں، جو مقرر دن ہیں، ان مقررہ دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو جو چوپایا جانور میسر کیا ہے، اس پر اللہ کا نام لو۔ کیا مطلب؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کے اس کو ذبح کرو۔ مسند احمد، سنن بیہقی اور حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ، وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ، جتنے بھی تکبیر کے ایام ہیں وہ سارے ذبح کرنے کے بھی دن ہیں۔ ایام تشریق کب سے شروع ہوتا ہے؟ 10 ذی الحجہ کو قربانی کا دن ہے نا، اس کے بعد 11 ہے، اس کے بعد 12 ہے، پھر 13 کی عصر تک ہم لوگ تکبیر کہتے ہیں۔ ان تمام دنوں میں قربانی کرنا چاہیے۔ یہ جو حدیث ہے اس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع الصغیر کے اندر اس حدیث کو درج کیا اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ جامع الصغیر جو کتاب ہے اس کی شرح کرنے والے علامہ مناوی، انہوں نے بھی اس حدیث کو نقل کر کے کہا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے محدثین نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ یعنی تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آدمی قربانی کرے تو قربانی کے جو ایام ہے وہ 10 ذی الحجہ بھی ہیں، اس کے بعد 11 ذی الحجہ بھی ہیں، پھر 12 ذی الحجہ بھی ہے اور پھر 13 کے عصر تک۔ بعض لوگ کہتے ہیں، مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بکری کھو گئی تھی، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ابھی جیسے رفیدان کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ بت چھپا کر کے آتے تھے، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو محبت نہیں ہے، وہ جذبہ ان کو اس طرح کی بات کہلانے پر مجبور کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ رفیدان کرتے ہیں اصل میں صحابہ بت چھپا کر کے آتے تھے، ایسے لگتا ہے کہ صحابہ کو ایمان ہی نہیں تھا۔ ہمارے پاس ایمان ہی صحابہ کی طرف سے آیا کہ نہیں آیا؟ ہمارے پاس تو ایمان ہی صحابہ کی طرف سے آیا ہے۔ قرآن میں تو اللہ نے کہا کہ صحابہ نے جیسا ایمان لایا ویسا ایمان لانا پڑے گا، تبھی تم ہدایت پر ہو۔ اسی طرح سے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بکری کھو گئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 تاریخ کو قربانی کیا۔ یہ بات بالکل جھوٹ ہے، باطل ہے۔ قرآن کریم کی آیت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے اور علماء کرام کی صراحت سے یہ بات بالکل ثابت ہے کہ جو آدمی قربانی کرے تو وہ چاہے تو 10 کو بھی قربانی کر سکتا ہے، 11 کو بھی قربانی کر سکتا ہے، 12 کو بھی کر سکتا ہے اور 13 کے عصر سے پہلے تک کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ فَكُلُوا مِنْهَا، جب قربانی کر لو۔ اللہ نے یہ حج کا بیان چل رہا ہے، اور حج کب ہوتا ہے؟ قربانی کے دنوں میں ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم قربانی کر لو فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے تم خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور جو محتاج، غریب، مسکین اور فقیر ہے ان کو بھی کھلاؤ۔ خود بھی کھاؤ مطلب آپ بھی کھائیے، اپنے گھر والوں کو کھلائیے، دوست و احباب کو کھلائیے، فقیروں، مسکینوں، یتیموں، محتاجوں اور مانگنے والوں کو بھی کھلائیے۔ سامعین کرام، اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم لیقضوا تفثهم، یہ سب حج کا بیان چل رہا ہے، اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا ثم لیقضوا تفثهم، پھر اپنا میل کچیل دور کرو۔ جب آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو 8 تاریخ کو وہ حج شروع کرتا ہے، 8 ذی الحجہ سے پہلے وہ مینا میں جاتا ہے، پھر عرفات میں وقوف کرتا ہے، وہاں سے مزدلفہ جاتا ہے، پھر وہاں سے واپس مینا آتا ہے۔ مینا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جو جمرہ عقبہ ہے، جس کو بڑا شیطان لوگ بولتے ہیں، بڑا شیطان، اس کو 7 بار پتھر مارتا ہے۔ وہاں سے پتھر مارنے کے بعد پھر اپنے جانور کی قربانی کرتا ہے، پھر واپس اپنے جہاں پر وہ ٹھہرا ہے، وہاں پر جہاں پر وہ رکا ہے وہاں پر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہاں پر آ کر کے اپنا میل کچیل دور کرو۔ یعنی جب آدمی نے بڑے جمرہ کو کنکر مار دیا تو اس کے بعد اس کو تحلل اصغر یعنی حلال ہوا، لیکن پہلی مرتبہ حلال ہوا، اپنی بیوی سے مباشرت نہیں کر سکتا ہے، وگرنہ جتنی چیزیں اس کے اوپر حرام تھی سب وہ اس کے اوپر حلال ہو گئی۔ اب وہ اپنے بال کو کٹ کر سکتا ہے، اپنے ناخن کو کٹ کر سکتا ہے، صفائی ستھرائی لے سکتا ہے، جو احرام کا کپڑا ہے اس کو اتار سکتا ہے، اس کو اتار کر کے سلا ہوا کپڑا پہن سکتا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم لیقضوا تفثهم، جب حج کے ارکان کو کمپلیٹ کر لو، جمرہ عقبہ کو جو ہے بڑے جمرہ کو جب تم پتھر مار دو، اس کے بعد اپنے میل کچیل کو دور کریں وہ لوگ۔ اور آگے کہا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی نظروں کو پورا کریں۔ بہت سارے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تو نظر مان لیتے کہ اللہ اگر آپ کے گھر کی زیارت ہو گئی، کعبۃ اللہ کی زیارت ہو گئی، حج اگر میں نے کر لیا تو اونٹ ذبح کروں گا یا فلاں کام کروں گا۔
تو اس کو چاہیے کہ اپنی نظر کو بھی پورا کرے، میل کچل کو دور کرنے کے بعد اپنی نظر کو پورا کرے. اگر اونٹ ذبح کرنے کا کی نظر مانا ہے تو اس کو پورا کر دے، یا غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات کیا ہے تو اس کو پورا کرے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کرے. العتیق کہتے ہیں قدیم، اور یہاں پر اس سے مراد کعبۃ اللہ ہے. یعنی جب آدمی حج کرنے کے لیے جائے تو 10 ذی الحجہ کو بڑے جمرہ کو کنکر مارنے کے بعد، اپنے گھر پر واپس آنے کے بعد، جانور ذبح کرنے کے بعد، جب وہ نہا دھلا لے، اپنے ناخن وغیرہ کو، بال وغیرہ کو صاف کر لے، اپنے احرام کے کپڑا کو اتار کر کے فارمل ڈریس پہن لے، تو اس کو سیدھے کہاں جانا چاہیے؟ بیت اللہ میں جانا چاہیے. اور بیت اللہ میں جانے کے بعد کعبۃ اللہ کا طواف کرنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں طواف افاضہ یا طواف زیارہ، جو حج کا رکن ہے. وقوف عرفہ اور جمرہ عقبہ کو کنکر مارنے کے بعد یہ حج کا رکن ہے جس کو کرنا ضروری ہے. سامعین کرام، ابھی اس سلسلے میں اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو صحیح علم ہمیں دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہم تمام کو عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.